بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس مثالہ فی قولہ تعالیٰ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء فإن لفظة الثلاثة خاص في تعریف عدد معلوم فيجب العمل به ولو حمل الأقراء على الأطهار كما ذهب إليه الشافعي عليه الرحمة باعتبار أن الطهر مذكر دون الحیض وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التانیث دل على أنه جمع المذکر وهو الطهر لازم ہے ترک العمل بهذا الخاص لأن من حمله على الطهر لا يوجب ثلاثة أطهار بل طهرين وبعد الثالث وهو الذي وقع فيه الطلاق۔ مثالہ فی قولہ تعالیٰ، اس کی مثال کس کی؟ ہاں کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ کتاب اللہ کے خاص کی مثال۔ رابطہ ما سبق سے آج کے درس کو رابطہ تو آپ نے دیکھا کہ مصنف نے پہلے خاص کی تعریف کی، اس کے بعد خاص کا حکم بیان کیا۔ تو خاص کا حکم بتاتے ہوئے آپ کو مصنف نے بتایا کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، قطعی طور پر، یقینی طور پر اس پر عمل کرنا واجب ہے، یہ ہے خاص کا حکم۔ تو جب خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا قطعی طور پر واجب ہے، تو اگر ایسی صورت پیش آئے کہ کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں کوئی خبر واحد یا قیاس آ جائے تو ایسی صورت میں بات سمجھ رہے ہیں، اگر دونوں پر یعنی کتاب اللہ کے خاص پر اور خبر واحد اور قیاس پر دونوں پر عمل کیا جانا ممکن ہو، کتاب اللہ کے خاص میں تبدیلی کیے بغیر، کسی قسم کی تبدیلی کیے بغیر اگر دونوں پر عمل کیا جانا ممکن ہو تو دونوں پر عمل کیا جائے گا، اور اگر دونوں پر عمل کیا جانا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ کتاب اللہ کا خاص قطعی ہے، کتاب اللہ کا خاص قطعی ہے اور قیاس اور خبر واحد ظنی ہے۔ یہ تو کتاب اللہ کے خاص کا حکم ہے۔ اب خاص کی مثال کو یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے سامنے ایک آیت ہے، اس آیت میں فلاں لفظ خاص ہے، اور جب خاص ہے اور خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو اس لفظ کے مدلول پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ تو خاص کی مثال وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول میں آپ دیکھیے، سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قول یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ٹھیک ہے؟ تو کس چیز کو دیکھنا ہے؟ خاص کی مثال۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں پہلے ترجمہ سنیے، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اپنے آپ کو روکے رکھیں، اپنے آپ کو روکے رکھیں، کب تک؟ 3 قروء تک۔ کب تک؟ 3 قروء تک۔ تو یہاں پر سب سے پہلی گفتگو تو میں یہ کروں گا کہ ترجمہ میں کیا کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، کب تک؟ 3 قروء تک۔ آپ کہیں گے
کرو ہم نے نہیں سمجھا کہ کرو کسے کہتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں عدت کا بیان ہے، باسمر عدت 3 کرو ہے۔ آپ کا یہی کہنا ہوگا کہ کرو ہم نے نہیں سمجھا، یہ کرو کیا چیز ہے۔ ترجمہ آپ نے نہیں کیا کرو کا، سیدھے آپ نے کرو کہا۔ وجہ یہ ہے، دراصل بات یہ ہے کہ لفظ کرو یہ جمع ہے کرعن کی، بات سمجھ رہے ہیں، اور یہ لفظ 2 معنی کے درمیان مشترک ہے۔ کتنی معنی کے درمیان؟ 2 معنی کے درمیان مشترک ہے۔ وہ 2 معنی کیا ہیں؟ حیض اور طہر۔ کیا مطلب؟ لغت میں کرعن کا معنی حیض بھی ہے اور طہر بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حیض بھی ہے اور طہر بھی، تو یہ لفظ مشترک ہے کتنے معنی کے درمیان؟ 2 معنی، حیض اور طہر کے درمیان، 2 معنی کے درمیان یہ مشترک ہے۔ چونکہ یہ 2 معنی کے درمیان مشترک ہے، اسی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہمارے اور امام شافعی کے درمیان۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ کرو سے اس آیت میں مراد کیا ہے؟ حیض ہے یا طہر ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر حیض ہے تو معنی یہ ہوا اس آیت کا کہ مطلقہ کی عدت 3 حیض ہے، اور اگر کرو سے مراد اس آیت میں طہر ہے تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ مطلقہ کی عدت 3 طہر ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب اس وجہ سے کہ یہ لفظ دونوں معنی کے درمیان مشترک ہے، حیض اور طہر کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے، مشترک ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا احناف کا ہم احناف کا یہ کہنا ہے کہ آیت میں کرو سے مراد کیا ہے؟ حیض۔ بولو بھائی، حیض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم احناف کا کہنا ہے، اور شوافی کا ایسا کہنا ہے کہ کرو سے آیت میں مراد کیا ہے؟ طہر ہے۔ تو ہمارے نزدیک اس مخصوص مطلقہ کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہے، اور امام شافعی کے یہاں مطلقہ کی عدت کیا ہے؟ 3 طہر ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا گیا جو دونوں معنی کے درمیان مشترک ہے۔ اگر اس لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا تو ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا تھا، مگر لفظ مشترک کے استعمال کیے جانے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ مگر یہ بات بھی بالکل صاف ہے اور اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بیک وقت کرو سے دونوں معنی مراد نہیں ہے کہ مطلقہ کی عدت حیض بھی ہو اور طہر بھی، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم دونوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ لفظ کرو سے یہاں پر مراد ایک معنی ہی ہے۔ کیا؟ ایک معنی ہی ہے، یا تو حیض یا طہر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یا تو اس سے مراد حیض ہے یا یہ کہ طہر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمارا کیا کہنا ہے کہ کرو سے مراد حیض ہے، اور امام شافعی کا کیا کہنا ہے؟ طہر ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب رہی بات یہ کہ یہ لفظ مشترک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر جب کوئی مشترک لفظ ہو تو اس کے 2 معنی میں سے کسی ایک معنی کے مراد لیے جانے کے لیے کوئی دلیل ضروری ہے، جو دلیل بتائے کہ لفظ مشترک کا فلاں معنی اس جگہ مراد ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ لفظ چند معنی کے درمیان مشترک ہے اور تمام معنی مراد ہو نہیں سکتے، کوئی ایک معنی ہی مراد ہے، مگر کون سا معنی مراد ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل تو چاہیے، کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جو دلیل دلالت کرے کہ یہ لفظ مشترک فلاں معنی میں ہے۔ مثلا
ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہاں کرو جو لفظ مشترک ہے یہ کس کے معنی میں ہے؟ حیض کے معنی میں ہے۔ ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا قول، یہی قول ہم اللہ تعالیٰ کے اسی قول سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ کس سے؟ لفظ ثلاثہ سے۔ کس سے؟ اور وہ اس طریقے سے، اسی چیز کو آپ آج کے سبق میں آپ کو لینا ہے۔ باقی باتیں تو اس پورے درس کو صاف کرنے کے لیے تھی، لیکن اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ مثال دی گئی۔ تو ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ثلاثہ ہے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت کے اس قول میں ثلاثہ خاص ہے۔ کیا ہے؟ خاص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاص کی تعریف آپ نے پڑھ لیا، جو معنی معلوم کے لیے انفراد کے طور پر وضع کیا گیا ہو۔ لفظ ثلاثہ ایک عدد معلوم کے لیے وضع کیا گیا، عدد معلوم کے لیے، اور وہ عدد معلوم کیا ہے؟ پورا 3۔ بولو بھائی، عدد معلوم کیا ہے؟ کامل 3، اسی کے لیے ثلاثہ وضع کیا گیا۔ تو اس لفظ کی وجہ ایک معنی معلوم کے لیے انفراد کے طور پر، لہذا ثلاثہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ثلاثہ خاص ہے، اور خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو جب ثلاثہ اس آیت میں خاص ہے اور خاص کا حکم یہ کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، تو ثلاثہ پر بھی عمل کرنا واجب ہے، اور یہ عمل اسی وقت ہو سکے گا، یعنی ثلاثہ سے مراد پورے 3 اسی وقت ہو سکیں گے جب کہ کرو سے مراد حیض ہو، نہ کہ طہر۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق جو مسنون ہے، طلاق جو مسنون ہے وہ کون سی طلاق ہے؟ یہ وہ طلاق ہے جو طہر میں ہو۔ کس میں ہو؟ تو طلاق مسنون کس میں ہے؟ طہر میں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ آدمی اگر اپنی عورت کو طلاق دینا چاہے تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ طہر میں طلاق دے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو طلاق مسنون کیا ہے؟ طہر میں طلاق دینا ہے۔ تو اب مرد نے اپنی بیوی کو طہر میں طلاق دیا۔ کس میں طلاق دیا؟ طہر میں طلاق دیا۔ تو وہ طہر جس میں طلاق اس نے دیا، طلاق جس وقت دیا اس سے پہلے تو طہر کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، 1 منٹ ہی صحیح کچھ حصہ تو گزر چکا ہے۔ اب اگر یہ طہر عدت ہو، جیسا کہ امام شافعی کہتے ہیں، تو اس کی کاؤنٹنگ عدت میں ہوگی۔ تو ایک یہ طہر، اس کے بعد 2 اور طہر، تو وہ 2 طہر تو کامل ہے، اور یہ جو طہر ہے جس کی تعبیر ہم تیسرے طہر سے کر رہے ہیں، یہ کامل تو نہیں، اس کا کچھ حصہ تو گزر گیا۔ جس میں طلاق دیا ہے اس کا کچھ حصہ تو گزر چکا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر عدت طہر ہو، بات سمجھ رہے کہ نہیں، تو 2 طہر کامل اور تیسرے کا کیا ہوگی؟ بعض ہوگی، تیسرے کا بعض ہوگی۔ حالانکہ ثلاثہ خاص ہے، اور خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ خاص اپنے مدلول کو قطعی طور پر، یقینی طور پر شامل ہوا کرتا ہے۔ تو ثلاثہ کسے کہتے؟ پورے 3 کو۔ تو اگر طہر کرو سے مراد طہر لیں تو پورے 3 نہیں ہوتے، حالانکہ یہ اپنے مدلول کو قطعی طور پہ متناول ہوا کرتا ہے۔ یہ پورے 3 کب ہوں گے؟ خاص پر عمل کب ہو پائے گا؟ اسی وقت ہو پائے گا جب کہ کرو سے مراد کیا ہو؟ حیض ہو۔ کیوں؟ کرو سے مراد اگر حیض لیا جائے تو اب یہ ثلاثہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوگا، اس طور پر کہ طلاق مسنون طہر میں ہے، تو طہر میں طلاق اس نے دی، اور یہ طہر عدت تو ہے نہیں، عدت حیض ہے۔ تو اب اس طہر کے بعد لگاتار جو 3 حیض ہے وہ عدت ہے۔ اب دیکھیے ثلاثہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر متناول ہوا کہ نہیں؟ تو ہم اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے ثلاثہ، اب جو تقریر کر چکا اس کو گویا کہ شارٹ میں بیان کر رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ کی اس قول میں ثلاثہ خاص ہے، خاص ہے اسے میں سمجھا چکا، اور خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے۔ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ بات میرے عمل اس ثلاثہ پر عمل اسی وقت ہو سکے گا جب کہ کرو سے مراد کیا ہو؟ حیض ہو، نہ یہ کہ اطہار ہو۔ بات سمجھ رہے؟ کیونکہ کرو سے اگر مراد اطہار ہو تو یہ ثلاثہ اپنے مدلول کو قطعاً متناول نہیں ہوگا۔ عدت اس وقت پورے 3 نہیں ہوگی بلکہ 2 اور تیسرے کا بعض ہوگی، حالانکہ ثلاثہ خاص ہے اور خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ہو پائے گا جب کہ کرو سے مراد حیض ہو، نہ کہ اطہار۔ تو یہ رہی خاص کی مثال کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ثلاثہ خاص ہے، اور خاص کا حکم یہ کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس خاص پر عمل اسی صورت میں ہو پائے گا جب کہ کرو سے مراد حیض ہو، نہ یہ کہ اطہار۔ سن لیا آپ نے؟ اب ہمارے برخلاف امام شافعی کرو سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اطہار لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آیت میں بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ کرو سے مراد کیا ہے؟ اطہار، اور اس بات کو وہ ایک قیاس سے ثابت کرتے ہیں۔ کس سے؟ قیاس سے ثابت کرتے ہیں۔ تو اب دیکھو کتاب اللہ کے خاص کے ثلاثہ جو خاص ہے، خاص کے مقابل میں قیاس کو بلا رہے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں اگر قیاس ہو اور اس پر دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ان کا قیاس کیا ہے؟ سنیے، ان کا قیاس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کرو سے مراد اطہار ہے، حیض نہیں ہے۔ ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کرو سے مراد اطہار ہے، حیض نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ آیت میں جو الفاظ ہیں وہ ثلاثۃ قروء ہیں۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ ثلاثۃ قروء۔ تو ثلاثہ کیا؟ ثلاثہ یہ تا کے ساتھ ہے، ثلاثۃ کس کے ساتھ ہے؟ تا کے ساتھ ہے۔ بس میرے تو ثلاثہ جو عدد ہے یہ تا کے ساتھ ہے، ذرا بات سمجھو، اور 3 سے ثلاثہ سے عشرہ تک، ثلاثہ سے عشرہ تک، 3 سے 10 تک کے اعداد کے استعمال کا طریقہ یہ ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ معدود مذکر ہو تو عدد کو مؤنث لانا پڑتا ہے، اور معدود مؤنث ہو تو عدد کو مذکر لانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایسا بولنا پڑتا ہے ثلاثۃ رجال، تو دیکھو رجال یہ معدود ہے، یہ مذکر ہے، تو عدد کو کیا لایا؟ مؤنث، ثلاثۃ۔ اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کو مذکر، ثلاث نسوۃ۔ تو 3 سے 10، ثلاثہ سے عشرہ تک کے اعداد کے استعمال کا طریقہ یہ کہ معدود مذکر تو عدد مؤنث، معدود مؤنث تو عدد مذکر۔ اب یہاں پر اس آیت میں ثلاثہ مؤنث ہے، اس آیت میں کتاب میں ثلاثہ مؤنث ہے، تو اس کا معدود کون ہونا چاہیے؟ مذکر ہونا چاہیے۔ کیا کون ہونا چاہیے؟ مذکر ہونا چاہیے۔ اب کرو کا 2 معنی ہے، حیض اور طہر، حیض اور طہر۔ ان دونوں میں مذکر کون ہے؟ طہر ہے۔ ان دونوں میں مذکر طہر ہے، حیض مذکر نہیں ہے، وہ مؤنث ہے۔ تو اب ثلاثہ جو کتاب میں جو ثلاثہ ہے یہ تانیث کے ساتھ ہے، یہ ثلاثہ کی تانیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا معدود کیا ہونا چاہیے؟ مذکر ہونا چاہیے، اور مذکر طہر ہے نہ کہ حیض، سمجھ رہے ہیں؟ نہ کہ حیض۔ اس لیے کرو سے مراد کیا ہے آیت میں؟ کرو سے مراد طہر ہے، حیض نہیں، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ تو یہ کہ کرو سے مراد طہر ہے، حیض نہیں، اس بات کو انہوں قیاس کے ذریعے سے
قانون نحوی کے ذریعے سے ثابت انہوں کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قانون نحوی قاعدہ سے ثابت کر رہے ہیں۔ ہم کہیں گے یہ قیاس ہے، اور یہ قیاس جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ قیاس کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں ہے، اور کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں اگر قیاس ہو تو اسے ترک کر دیا جائے گا، کیونکہ قیاس ظنی ہے اور کتاب اللہ کا خاص قطعی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اس کے جواب میں ہم انہیں یوں کہتے ہیں، دوسری بات یہ کہ آپ کا استدلال یہاں درست نہیں ہے۔ یہ بھی ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو استدلال کیا درست نہیں ہے۔ دیکھو، 3 ثلاثہ سے عشرہ تک کا جو آپ نے قاعدہ بیان کیا وہ قاعدہ نفس لفظ میں ہے، نفس لفظ میں ہے، خود لفظ میں ہے، اس کے معنی میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو لفظ کرو، کیا لفظ کرو یہ مذکر ہے، اس لیے ثلاثہ کو مؤنث لایا گیا، تو نفس لفظ میں وہ قاعدہ ہے، معنی میں وہ قاعدہ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ معنی میں وہ قاعدہ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں امام شافعی سے ہم ایسا بھی کہتے ہیں، مگر اصل جواب ان کا یہی ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ قیاس ہے، اور یہ قیاس کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں اگر قیاس ہو تو اسے ترک کر دیا جائے گا۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ اب ترجمہ دیکھو۔ مثالہ فی قولہ تعالی، کتاب اللہ کے خاص کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو روکے رکھیں، اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کب تک؟ 3 قروء تک۔ اپنے آپ کو یعنی اپنی ذات کو اپنے شوہروں کے گھر میں روکے رکھیں، متعلقہ عورت روکے رکھیں کب تک؟ 3 قروء تک۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ گفتگو کر چکا ہوں، جو کر چکا ہوں پلٹاتا نہیں۔ تو کہتے ہیں کیونکہ لفظ ثلاثہ خاص ہے، اس آیت میں جو لفظ ثلاثہ ہے وہ کیا ہے؟ خاص ہے، عدد معلوم کی تعریف میں۔ لفظ ثلاثہ کیا ہے؟ خاص ہے عدد معلوم کی تعریف میں، اور عدد معلوم وہ پورا 3۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں خاص ہے فیجب العمل بہ، جب خاص ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس پر عمل اسی وقت ہو سکے گا جب کہ قروء سے مراد حیض ہو، نہ یہ کہ اطہار۔ ولو حمل الاقراء، پوری تقریر کر چکا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور اگر اقرا جو قروء ہے، کر ان کی جمع قروء بھی اور اقرا بھی، اگر قروء کو اطہار پر محمول کیا جائے، قروء کو کس پر محمول کیا جائے؟ اطہار پر، جس کی طرف امام شافعی گئے ہیں کہ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ آیت میں قروء سے مراد کیا ہے؟ اطہار۔ اگر قروء کو اطہار پر محمول کیا جائے جس کی طرف امام شافعی گئے ہیں، اب امام شافعی اس بات کی طرف کیوں گئے ہیں؟ امام شافعی کیوں اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ آیت میں قروء سے مراد اطہار ہے؟ تو وہ اس وجہ سے اس بات کے قائل ہوئے کہ انہوں کہتے ہیں کہ طہر صحیح لفظ کیا ہے؟ طہر بولتے ہیں، طہر مذکر ہے، حیض مذکر نہیں ہے، اور ثلاثہ تانیث کے ساتھ ہے، تو اس کا معدود کون ہوگا؟ وہی جو مذکر ہو، اور جو مذکر ہے وہ طہر ہے، نہ کہ حیض۔ تو امام شافعی اس بات کی طرف اس وجہ سے گئے ہیں کہ امام شافعی کا کہنا ہے کہ طہر مذکر ہے، طہر کیا ہے؟ مذکر ہے، حیض مذکر نہیں ہے، تو ثلاثہ کا معدود کون ہونا چاہیے؟ وہی جو مذکر ہو، اور مذکر کون ہے؟ طہر ہے، نہ کہ حیض۔ لہٰذا آیت میں قروء سے مراد کیا ہے؟ اطہار ہے، نہ یہ کہ حیض۔ وقد ورد الکتاب، حالانکہ کتاب اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ثلاثۃ قروء جمع میں لفظ تانیث کے ساتھ آیا ہے۔ کس کے ساتھ آیا ہے؟ لفظ تانیث یعنی تا کے ساتھ ثلاثہ، تو یہ دال ہے کہ وہ جمع مذکر ہے، وہ کیا ہے؟ جمع مذکر ہے، اور وہ طہر ہے۔ میں گفتگو
کر چکا ہوں، لازم ہے ایسی صورت میں اگر کرو سے مراد اطہار لیا جائے، کرو سے مراد اطہار لیا جائے جس کے امام شافعی قائل ہیں، تو ایسی صورت میں خرابی کیا لازم آئے گی؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں لازم ہے ترک العمل بہذا الخاص، تو ایسی صورت میں لازم آئے گا، کرو کو اگر کس پر محمول کیا جائے؟ اطہار پر محمول کیا جائے، تو ایسی صورت میں لازم آئے گا اس خاص پر عمل کا ترک کرنا، کیونکہ اس صورت میں عدت پوری 3 نہیں ہے بلکہ 2 اور تیسرے کا بعض ہوتی ہے، حالانکہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوا کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں لازم آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر محمول کیا جائے کرو کو کس کے اوپر؟ اطہار کے اوپر، اگر کرو کو اطہار پر محمول کیا جائے تو لازم آئے گا اس خاص پر عمل کا ترک کرنا، لازم آئے گا۔ کیسے لازم آئے گا؟ لِأَنَّ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الطُّهْرِ، اس لیے کہ جنہوں نے بھی اس کو محمول کیا ہے طہر پر، جنہوں نے اس کو محمول کیا کس کے اوپر؟ طہر پر، تو یہ 3 اطہار کو ثابت نہیں کرتا، یہ 3 اطہار کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ یہ ثابت کرتا ہے پورے 2 طہر کو اور تیسرے کے بعض کو، حالانکہ ثلاثہ خاص ہے اور خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، تو معنی یہ کہ پورا 3 ہونا چاہیے، پورا 3، اور پورا 3 کب ہو پائے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ جب کہ کرو سے مراد حیض ہو نہ کہ اطہار۔ کیوں؟ اس کو میں بتا چکا۔ کہتے ہیں لِأَنَّ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الطُّهْرِ، اس لیے کہ جنہوں نے اس کو طہر پر محمول کیا ہے، یہ 3 اطہار کو ثابت نہیں کرتا بلکہ 2 طہر، ٹھیک ہے، اور تیسرے کے بعض کو ثابت کرتا ہے، اور تیسرے کا بعض یہ وہ طہر ہے جس میں کہ طلاق واقع ہوئی، جس میں طلاق واقع ہوئی، اس لیے کہ جس میں طلاق واقع ہوئی اس کا کچھ حصہ تو گزر گیا، تو پورے 3 نہیں ہوا۔ پورے 3 کب ہوں گے؟ پورے 3 اسی صورت میں ہوں گے جب کہ کرو سے مراد حیض ہو۔